بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو مختصر ویڈیو ہے اور جسٹ ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی چاہتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ اپنی شراکت کریں، اپنے کاروبار میں اللہ کا حصہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوئی طور پر، تو وہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ان سے کہنے لگا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ ایک ہی دفعہ مجھے دے دیں، نہ کہ بار بار جو ہے مجھے وہ روزانہ میں تنگی سے کھانا کھاتا ہوں، میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ پیٹ بھر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی۔ صبح وہ اٹھا تو جو بھی 8-10 بوریاں یا 5-7 بوریاں جو بھی تھیں، اس کا رزق اس کے گھر میں پڑا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کھا جاؤں گا تو اس کے بعد میری تو ظاہر موت ہی ہے، تو کیوں نہ میں یہ میرے جیسے جو اور غریب ہیں ان میں یہ تقسیم کر دوں۔ تو اس نے لنگر لگا دیا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لنگر جاری ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور بے شمار کھانے وہاں موجود ہیں، اور وہ آدمی بھی بڑا خوشحال ہو گیا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوئی طور پر، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کا رزق جو آپ نے دیا تھا وہ تو تھوڑا سا رزق تھا اس کا، اور اب وہ بندہ جو ہے وہ وہاں اس کی لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اس کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ آدمی بہت ہوشیار نکلا، اس نے میرے ساتھ کاروبار کر لیا، اس نے غریبوں میں وہ کھانا بانٹنا شروع کر دیا، اور میں جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ایک بندہ میرے بندوں کو کھلائے اور میں جو ہے نا وہ اس کا خیال نہ رکھوں۔ تو اس لیے جیسے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ البیک ایک بہت ہی مشہور جو ہے وہ چین ہے، جو فوڈ چین ہے سعودی عرب میں، تو اس کا مالک بھی ایسی کرتا تھا کہ اس نے میرے خیال میں 2% یا 1% صحیح مجھے یاد نہیں ہے رکھا ہوا تھا حصہ۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد کاروبار جو ہے ڈاؤن ہونے لگا۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا، جو پرانے بندے تھے، کہ یہ کیا بات ہے کہ والد صاحب کے زمانے میں تو کاروبار بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کاروبار جو ہے اتنا زیادہ نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے والد صاحب روزانہ حصہ نکالتے تھے، اللہ کا حصہ نکالتے تھے اور رات کو وہ دے کر جاتے تھے۔ تو اس کے بیٹے بھی ظاہر ہے اسی کے بیٹے تھے، انہوں نے وہ حصہ ڈبل کر دیا اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا۔ اور آج جب آپ سعودیہ سے کوئی بھی آتا ہے تو اسے پوچھیں کہ آپ البیک کو جانتے ہیں، ایون وہ ساتھ والے کنٹریز میں بھی موجود ہے البیک۔ تو آپ بھی اپنے کاروبار میں آج سے یہ کوشش کریں کہ 1%، 2%، آدھا % 0.5% جو بھی ہے 0.05%، جتنا بھی آپ پرسنٹ رکھنا چاہتی ہیں، ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے میں نے یہ حصہ رکھنا ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ کاروبار سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں گے تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، اور آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہاں سے جو ہے نا وہ مجھے مدد مل رہی ہے۔ اور ایسے وقت میں بھی جب اب کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے کاروبار ہیں، 2 کاروبار ہیں ہمارے، اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ ہمیں پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں سے جو بھی ہوتی ہے حسب توفیق نکالتے رہتے ہیں اللہ کا حصہ۔ اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ کا حصہ نکالیں اور ایک ذہن بنا کر نکالیں کہ روزانہ جو آپ کی انکم ہوتی ہے اس میں سے نکال کر رکھ دیں اکٹھا کر کے۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سامنے بندوں کو بلا کر، جیسے کسی نے میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر صاحب جو ہے نا وہ لائف بائے کسی غریب عورت کو دے رہے تھے اور اس کی تصویر بنوا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک بندہ 1000 روپے دے رہا تھا۔ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، خاموشی سے دے دیں۔ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور تمام دنیا سے یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، اس کو محفوظ کرے اور دنیا میں امن اور سکون آ جائے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔